قدرت اللہ شہاب کا افسانہ 3 تارے۔ رانو نصرت جوز۔ رانو کا پورا نام رینیکا تھا، جوز کا جوزفین، نصرت کا نصرت، اگرچہ اس کا نام تو شکست ہونا چاہیے تھا۔ صدر بازار میں چوک کے پاس ایک خوانچے والا بیٹھتا ہے، وہ لہک لہک کر اپنے گاہکوں کو دعوت دیا کرتا ہے، تراوٹ میں آئیے، تراوٹ میں آئیے۔ وہ 4 آنے میں 3 سنگترے دیتا ہے، پاس ہی دوسرے دکاندار 6 پیسے میں 2 کی پکار لگاتے ہیں، لیکن وہ محض سنگترے بیچتے ہیں۔ خوانچے والا تراوت بھی ساتھ دیتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں نام میں کیا نہیں ہے؟ اگرچہ اس کا نام فقط مس شاکر داس ہوتا تو لوگ آتے بیٹھتے ہنستے کھیلتے اور چلے جاتے، لیکن اگر اس کا نام صرف جوزفین ہوتا تو آتے بیٹھتے ہنستے کھیلتے کے عمل میں شاید بالش 1.5 بالش کا اضافہ ہو جاتا۔ لیکن جب کسی نے تعارف یوں کرایا کہ یہ مس شاکر داس ہیں، مس جوزفین شاکر داس، تو لمحہ بھر کے لیے یہ محسوس ہوا گویا ریڈیارڈ کپلنگ اور مرزا غالب گلے مل کر زار زار رو رہے ہیں۔ جی ہاں جوزفین، اس نے اپنی پلکوں پر حیا کا بوجھ ڈالتے ہوئے کہا، لیکن گھر میں سب مجھے جوز کہتے ہیں۔ بال روم کا آرکیسٹرا ایک نشیلی دھن بجا رہا تھا، نشیلے جوڑے مستانہ وار ناچ رہے تھے۔ میں نے جوز کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبا کر کہا، اس نام میں ترنم اور تاریخ کا رومان ہے، کیونکہ جس عورت کو ملکہ بنانے کے لیے ایک سپاہی نے شہنشاہ بننا قبول کیا، اس کا نام بھی جوزفین ہی تھا۔ وہ لجا سی گئی۔ آپ باتیں خوب بناتے ہیں، میرا خیال ہے آپ کو تاریخ سے دلچسپی ہے۔ جی ہاں، بلکہ عشق ہے۔ اوہو، آپ عشق بھی کرتے ہیں؟ اس نے شرارت سے ناچتے ہوئے اپنا پاؤں میرے پاؤں پر رکھ دیا۔ میں نے بھی ایم اے میں ہسٹری کا مضمون لیا تھا، مجھے خود اس سے دلچسپی ہے۔ عشق نہیں، میں نے ناچ ہی ناچ میں اپنا پاؤں ہلکے سے اس کے پاؤں پر رکھ دیا۔ ہاں شاید آج اب ہو جائے۔ وہ آرکیسٹرا کی مدہوش دھن کی طرح میرے قریب تر آ گئی۔ آپ کو تاریخ کا کون سا کریکٹر سب سے زیادہ پسند ہے؟ نور جہاں، میں نے فی البدیہہ جواب دیا۔ اور آپ کو؟ جہانگیر۔ اپنی میز کے پاس پہنچ کر ہم نے شیمپین کے 2 جام منگوائے، ملکہ نور جہاں کے لیے۔ میں نے اپنا جام اٹھا کر جوش سے کہا، شہنشاہ جہانگیر کے لیے۔ اس نے اپنا جام اٹھا کر میرے جام سے لگا دیا۔ برفائی ہوئی شیمپین کے ارغوانی گھونٹ اس کے گلے میں ہلکی ہلکی پھریریاں پیدا کرتے ہوئے ڈھل رہے تھے، جیسے مرمر کی سراہی میں آب حیات ٹپکایا جا رہا ہو۔ اس لمحے مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ مغل بادشاہوں نے اپنی یادگاروں میں صرف مقبرے ہی نہیں چھوڑے، کچھ زندہ رومان بھی چھوڑے ہیں۔ ہم دوبارہ ناچنے کے لیے اٹھے تو ہمارے درمیان سے اجنبیت کا پردہ اور بھی اٹھ گیا تھا۔ جہانگیر اور نور جہاں کی کہانی ہمیں روحانی طور پر ایک دوسرے کے قریب لے گئی تھی۔ شیمپین کی ٹھنڈے گھونٹ ہمیں جسمانی طور پر قریب کرنے لگے۔ روح اور جسم کے ربط کی یہ سریلی تان آرکیسٹرا کی دھن کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی۔ میں نے کہا، جوز، زندگی کے یہ عزیز لمحے کس قدر خوشگوار ہیں اور کتنے مختصر۔ جی ہاں، زندگی بھی تو مختصر ہے، لیکن جینے والے 100 برس جیتے ہیں۔ جوز کی آنکھوں میں ایک تیکھی طنز تھی۔ پلکوں ہی پلکوں سے گویا سے میری لرزتی ہوئی ہمت پہ تازیانہ لگایا کہ جینے والے اس طرح خوشگوار اور مختصر لمحوں کو ضائع نہیں کرتے۔ تم ان دلربا گھڑیوں کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنا سکتے ہو، لیکن تم میں ہمت بھی ہو۔ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، کہکشاں کی چادر میں لیٹے ہوئے تاروں کو بھی نوچ سکتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ شاید وہ پھوٹے ہوئے کنکر نکلیں۔ رانو کی بات دوسری تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب رس تھا، ایک عطا گہرائی، جیسے کنول کے کٹوروں میں شراب چھلک رہی ہو۔ ایک روز ریڈ کراس فنڈ کے لیے کھیل ہو رہے تھے، گھوڑ دوڑ ہوئی، سائیکل رکشاؤں کا مقابلہ ہوا، فینسی فٹ بال کھیلا گیا اور آخر میں میوزک کانفرنس ہوئی۔ سب سے اچھا گانا کمیلا ڈھینگرا کا تھا۔ اس نے اپنے گلے کا سارا رس، سارا نور مالکوس کی راگنی میں بھر دیا۔ رانو اگلی صف میں بیٹھی تھی، میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر تھا۔ کملا گا رہی تھی، اس کی سریلی تانیں رس اور مٹھاس کی چاشنی بن کر ہلکے ہلکے پھوار کی طرح منتشر ہو رہی تھیں۔ سر اور تان کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ کنول کے کٹوروں میں پھریریاں اٹھتی تھیں اور کملا کے گیت رانو کی آنکھوں میں لہریں بن بن کر رقص کرتے تھے۔ رانو کی آنکھوں میں ایک جھنکار سی آ گئی، وہ کملا کے گانے کے ساتھ ساز کی طرح آویزہ ہو گئیں۔ جب کملا کو انعام کا تمغہ ملا تو میں نے ہولے سے زیر لب کہا کہ اس کی حقدار تو رانو ہے۔ جی؟ وہ چونکی، لیکن میں نے گانا تو نہیں گایا۔ موسیقی صرف آواز میں ہی نہیں ہوتی۔ میں نے اس کی رقصندہ آنکھوں کی طرف اشارہ سا کیا، وہ شرما گئی۔ رانو کی آنکھوں کی پلکوں میں میرے لیے ایک دنیا سی آباد ہو گئی تھی۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز پر کنول کے پھول کھلے نظر آتے تھے، لیکن اس نئی دنیا کے وجود پر ہمیشہ ایک کوہرا سا چھایا رہا، ایک خاموش غبار سا، جیسے کسی رنگ محل کے اونچے اونچے کلش بادلوں کی اونٹ میں چھپے ہوں۔
کچھ ایسی بات تھی کہ میں کبھی رانو سے یہ نہ کہا کہ اس کی آنکھیں خوبصورت ہیں، میں نے کبھی اس کو یہ نہ بتایا کہ اس کی گھنی پلکوں کے سائوں میں ایک ننھی سی دنیا تعمیر ہو رہی تھی۔ اس نے کبھی مجھ سے یہ نہ کہا کہ ہم دونوں سمندر کی لہروں کی طرح ایک ہی ساحل کی طرف جا رہے تھے۔ وہ مجھے ایک بار بھی نہ بتا سکی کہ ہمارے دل کی دھڑکنوں نے چوری چوری ایک چھوٹا سا آشیانہ بنا لیا تھا۔ ہم وقت کے پردے میں خاموش دھماکے سنتے رہے۔ 2 برس تک ہم ایک دنیا میں رہے، لیکن متوازی خطوط کی طرح الگ الگ، ایک ہی کشتی میں سوار لیکن دریا کے کناروں کی طرح جدا۔ ہر روز ہم ملتے تھے، کبھی کلب، کبھی سینما، کبھی یہاں کبھی وہاں، اور گھنٹوں ہم کھیلتے تھے، کبھی پنگ پونگ، کبھی ٹینس، کبھی تاش، کبھی کیرم۔ ایک روز ٹینس کھیلتے کھیلتے اس کے پاؤں میں موچ آ گئی۔ مجھ سے تو یہ بھی نہ ہوا کہ اسے سہارا دے کر کرسی تک لے جاؤں۔ کلب کے 2 بیرونیز اٹھا کر کوچ پہ لٹا دیا، اور پھر ایک روز تاش کھیلتے کھیلتے میز کے نیچے اچانک ہمارے پاؤں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ ہم نے اٹھ کر ایک دوسرے سے معافی مانگی، لیکن ہمارے دل یہی کہتے رہے کہ تم دونوں جھوٹے ہو، چور ہو۔ تم تو چاہتے تھے کہ وہ مختصر سا لمحہ غیر فانی ہو کر کائنات پہ چھا جائے، اور اب تم معذرت کرتے ہو، جھوٹے مکار۔ اور اس جھوٹ کی سزا انجام کار یہ ملی کہ رانو کا ایک جگہ بیاہ ہو گیا۔ ہونا ہی تھا، لیکن ہمارے درمیان آرزوؤں کی جو ایک خوشنما ٹیکسلا مسمار ہوئی تھی، اسے ابھی تک کوئی کھود نہیں سکا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کہکشاؤں کی پھلواری میں ایسے تارے بھی تو ہیں جو صرف نظر آتے ہیں، ہاتھ نہیں آتے۔ لیکن نصرت کا وجود رانو اور جوز دونوں سے الگ ہے۔ وہ اس تارے کی طرح ہے جس کی روشنی ابھی زمین تک نہیں آئی۔ میرا مطلب ہے، میں نے آج تک نصرت کو نہیں دیکھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس کا اصلی نام شکست ہونا چاہیے تھا۔ وہ جو کچھ بھی ہے، جہاں کہیں بھی ہے، ایک لڑکی ہے۔ شاید وہ جوان ہو، شاید وہ خوبصورت ہو، لیکن مجھے اس سے غرض نہیں کہ وہ کون ہے اور کیسی ہے۔ مجھے تو یہ معلوم ہے وہ ہے اور ابد تک رہے گی۔ اسے ابد تک رہنا چاہیے، مگر اس کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اسے ابد تک رہنا ہی چاہیے۔ اس کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اسے تو ابد تک رہنا ہی پڑے گا۔ وہ بنی نوع انسان کا عزیز سرمایہ ہے۔ وہ لٹ سکتی ہے، لٹا سکتی ہے، وہ مٹ نہیں سکتی۔ شاید وہ مٹا سکتی ہو، لیکن لالے کا داغ نہ آندھی نے مٹایا ہے، نہ کالی گھٹاؤں نے۔ بیچاری نصرت کی کیا بساط، جبکہ اس کا نام ہی شکست ہو۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ وہ محض عورت ہے، یعنی مرد کی ایک آدھ حاجت روا کرنے والی بے ذائقہ سی دوا، جیسے قبض کے لیے کسٹر آئل یا کھانسی کے لیے جوشاندہ۔ کبھی خیال آتا ہے کہ شاید وہ عورت نہ ہو، محبوبہ ہو۔ ان دونوں بہنوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک آرزوؤں کو پورا کر کے مٹا دیتی ہے، دوسری تمناؤں کے انمٹ جزیرے آباد کرتی ہے، لیکن منزل دونوں کی ایک ہے۔ عورت یا تو تھک کر، خود ہی تھک ہار کر پلنگ پر جا گرتی ہے، ورنہ اسے چوٹی سے پکڑ کر گرا لیا جاتا ہے۔ لیکن محبوبہ کی مسافت ناز کے سہارے طے ہوتی ہے۔ وہ تمناؤں کی کشتی میں سوار ہوتی ہے، دل کی دھڑکنوں کے ہچکولے اسے جھولا جلاتے ہیں، لیکن اس کے رومانوں کی پرواز بھی اپنی روایتی پلنگڑی کے پاس جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ نصرت عورت بھی نہیں، محبوبہ بھی نہیں، محض نصرت ہے، یعنی جس کا نام شکست ہونا چاہیے تھا۔ میں تصور میں اپنے ویرانوں کو نصرت سے آباد کر لیتا ہوں، ایک معمولی سی، آوارہ سی غمدیدہ لڑکی، جسے اپنے پاس بٹھا کے یہی جی چاہے کہ صرف باتیں ہی کیے جاؤ، غم کی باتیں، الم کی باتیں، شکست کی باتیں، فلسفہ نہ صحیح، ادب نہ صحیح، نہ کہکے ہوں، نہ راز ہو، نہ نیاز ہو، فقط نصرت ہو اور اس کی باتیں۔ جب اس نے پہلی بار محبت کی، جب اس کی محبت کے آپ گینے پہلی بار چور ہوئے، جب اس نے دوسری بار محبت کی، جب اس کی محبت کے آپ گینے دوسری بار چور ہوئے، جب اس نے تیسری بار، لیکن میں بہک رہا ہوں، میں باتوں ہی باتوں نصرت کے چھپائے ہوئے راز فاش کر رہا ہوں۔ شاید نصرت مجھے کبھی معاف نہ کرے گی، لیکن نصرت تم جانتی ہو میں بالکل بے رحا ہوں۔ مجھے نہ عورت کی تمنا ہے، نہ محبوبہ کی۔ میں تو نصرت کو چاہتا ہوں، خواہ وہ شکست ہی کیوں نہ ہو۔ وہ گوشت اور پوست کی خواہشوں سے بے نیاز ہو کر کسی کو اپنا سکے، بہن، ماں کی طرح، ساتھی کی طرح، لیکن عورت کی طرح نہیں، نصرت کی طرح نہیں، بلکہ شکست کی طرح۔